آج کے شو میں اسلام آباد کچہری حملہ، منصوبہ بندی افغانستان میں، ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملہ، تینوں دہشت گرد افغان شہری، سرحد پار سے دہشت گردوں کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ قرار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو ثبوت اور شواہد سامنے آئے، دہشت گردی کی جتنی کاروائیاں ہوئی، آج عطا طاہر صاحب نے جو حملہ کچہری میں اسلام آباد میں ہوا 11 نومبر کو، اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات قوم کے سامنے رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس میں 3 مرکزی کردار، ساجد اللہ، داد اللہ اور اس کے ساتھ شنواری، عثمان شنواری، جس میں سے ایک جو ساجد اللہ ہے اس کا تعلق تھا نور علی محسود کے جو داد اللہ سے، اس کمانڈر سے، اور اس کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کی کرونالوجی انہوں نے پوری شیئر کی، کس طرح ایک نہیں بلکہ متواتر بار وہ پاکستان سے افغانستان اس نے سفر کیا، وہاں افغانستان سفر میں اس کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر 2024 پھر 2025 کے شروع میں یا 2015 میں پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر کس طرح ٹارگٹ اسسمنٹ ہوئی کہ اسلام آباد یا راولپنڈی کے علاقوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا ہے۔ پھر یہ شخص جو تھا اس نے سوسائڈ جیکٹ فراہم کی اس شخص کو، عثمان شنواری، جو اس حملے میں ملوث تھا، اور پھر یہ پورا ایک نیکسس تھا جو مل کر اسلام آباد میں جس نے کچہری پر حملہ کیا، شہادتیں ہوئیں، دہشت گردی کی یہ کارروائی کی۔ اسی طرح جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہوا، اس حوالے سے ڈی آئی جی نے وہاں پہ جو پریس کانفرنس کی آئی جی نے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حملہ تھا اس میں بھی جو لوگ گرفتار ہوئے وہ ان کے کیونکہ سٹیزن ڈیٹا بیس ہمیں نہیں ملتا، تو ہم یہ ان کا شکوک و شبہات یہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تعلق بھی افغانستان کی سرزمین سے ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ 2 حملے، لیکن جیسے کچہری والا حملے میں آج عطا طاہر صاحب نے پوری انویسٹیگیشن سامنے رکھ کے بتایا کہ کس طریقے سے یہ حملہ آور، ان کا تعلق کیا تھا، ان کے ماسٹر مائنڈ کون تھے، یہ ماسٹر مائنڈ اور یہاں پر جو ایگزیکیوٹرز تھے ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، آپس میں لنک کیا تھا ان تمام دہشت گردوں کا، اور پھر کس طرح یہ پوری پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کے ساتھ پاکستان میں امن سلامتی کو قائم رکھنے کی کوششوں کو پامال یا اس وقت نیست و نابود کرنے میں شامل تھے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی بریفنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی کچھ تفصیلات خاص طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ اسٹیٹ لیول پہ کام کرے، نہ کہ نان اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے۔ اب بہت سے اہم سوالات ہیں کہ دہشت گردی کے یہ جو نیٹ ورکس بے نقاب ہو رہے ہیں، جو دہشت گردانہ کاروائیاں جس میں حالیہ اضافہ ہوا ہے، اس کا لازمی طور پہ تعلق پاکستان افغانستان کشیدگی سے ہے، اس کا ممکنہ حل کیا ہے، مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، یہ تو ایک بات طے ہے جس میں سوال اٹھائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ جو تمام سلیپر سیلز ہیں یا جو بھی یہ ڈومنٹ سیلز ہیں ٹیررسٹ نیٹ ورکس کے، یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ صرف نیریٹو بلڈ کر کے یا نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، یا اس نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا الٹیمیٹلی بہت مشکل ہو جائے گا ہماری ریاست کے لیے؟ یہ سارے سوالات اہم ترین دہشت گردی پر بھی اور سیاست پر ملک کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اجمل وزیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینئر سیاستدان ہیں۔ اجمل صاحب بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں، شکریہ۔ سر فرمائیں کہ یہ جو پہلے کچہری حملے سے شروع کرتے ہوئے 11 نومبر کا عطا طاہر صاحب نے کچھ ڈیٹیل سامنے رکھی ہیں، ان پہ تھوڑا بتائیے گا پہلے تو کہ شاکنگ ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے، کیونکہ نور ولی محسود گروپ یہ کون سا گروپ ہے، یہ جو یہاں پہ آپس میں انہوں نے کنیکشنز بتائے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سلیپر سیلز پہلے سے یہاں پر ہیں، یہ ڈومنٹ تھے، یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے، یہ ابھی موجود ہے ہر شہر میں، یہ ایکٹیویٹ اب ہو گئے، اور کیا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں سفان، آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب سے یہ ہمارے جو مذاکرات ہو رہے تھے، اسپیشلی جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس میں جب ڈیڈ لاک پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دم یہ جو ہے چھوٹے تو کافی ہے لیکن جو بڑے بڑے ہیں، جس طرح وانا کیڈٹ کالج کا ہوا، پھر بنو میں ہوا، اور پھر اس طریقے سے اسلام آباد کے چیری والا، اور پھر یہ کل جو پشاور میں ہوا ہے، تو یہ اس میں بڑی تیزی آئی ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی کہ اس کی ذمہ داری کس لیول پہ قبول کی جاتی ہے، کون سی بات کی جاتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تیزی آئی ہے یا یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم تو پہلے دن سے شروع دن سے ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جب یہ بات وزیرستان میں یا بنو میں، لکی مروت میں، ڈی اے خان میں،
وہاں کرک میں یا ان علاقوں تک یا باجوڑ تک وہاں تک محدود، ہم یہ کہتے رہے کہ یہ محدود نہیں رہے گی. اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت اور فیڈرل حکومت ہمیں مشترکہ طور پر ایک بیانیہ دے اور بیٹھیں اور اس کے حل کے بارے میں بتائیں. اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے جو آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بات کی، لیکن کل اب آپ دیکھیں جہاں پہ ایف سی کے وہاں پہ جو ادھر پشاور میں جو کل حملہ ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ چلو ایک بات تو اچھی ہے کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ موقع پہ پہنچ گئے، جنازوں کے میں بھی شرکت اس نے کی ہے. تو لیکن اگر اتاتارٹ صاحب کو بھی ٹائم ملے، پشاور تو ادھر یہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑی ہے. تو اگر وہاں پہ جا کر یہ آج والی پریس کانفرنس پشاور سے کرتے تو وہ کتنا بہتر ہوتا، موقع کا دورہ بھی کرتا، اسپتال بھی چلا جاتا، وہاں پہ سارا کچھ کرتا. اب ہمارا پرابلم یہ بن گیا ہے یہاں پہ کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت سیم پیج پہ اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا عرفان خان کے خیبر پختونخوا میں ایک اے پی سی ہوئی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتیں شرکت کی، جس میں وفاق کی جماعتیں بھی موجود تھی، صوبے کی جماعتیں موجود تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے منعقد کی تھی. تو اگر آپ اس سٹیج پہ دیکھ لیں تو اس وقت صوبے کا گورنر، صوبے کا وزیر اعلیٰ، صوبے کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، یہ سارے لوگ موجود تھے اور نیچے تمام قیادت جتنی بھی پارٹیوں کی تھی وہ موجود تھی. وہاں پہ انہوں نے باتیں کی اور وہ ساری چیزیں وہ اعلامیہ اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن کیا اس کے بعد اس کے اوپر ابھی تک کتنا عمل درآمد ہوا ہے تو آپ کے سامنے ابھی تک تو ایک بیانیہ کے اوپر متفقہ بیانیہ ہمارے سامنے نہیں آ چکا. ایک بیانیہ آ جائے کہ بھائی اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. جو آپ نے ابھی نشاندہی کی اور جو ہم نے دیکھا حالیہ واقعات کے ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں ایک حالیہ ایک دم اضافہ ہوا ہے اس لہر میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی ہے یا ان کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے. یہ بات درست تھی یا نہیں تھی، پہلی بات. اور دوسری جو سلیپر سیلز ہیں اس کا مطلب یہ شہروں میں، اربن سینٹرز میں، رورل سینٹرز میں یہ ڈورمنٹ ہو گئے تھے، یعنی ایکٹیو نہیں تھے. لیکن جو ہی افغان طالبان نے ہماری ریاست کے خلاف جو بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایگزیجریٹ کیا، ایکسلریٹ کیا اپنا، تو ایک دم سے یہ تمام سلیپر سیلز دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے اور اب حملے کرنا انہوں نے شروع کر دیا مختلف علاقوں میں. تو اس کا مقابلہ کیا بیانیے سے ہوگا یا کوئی اور حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیا صوبائی اور وفاق کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک پیج پہ، کیا اس کا حل کیا ہوگا یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے میں وہی سیفان آپ کو کہو کہ آپ یہ سیکوینس آپ دیکھ لیں، جب سے مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد انڈیا نے اپنے پروکسیز تو ایکٹیو کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں پھر یہ جو افغان عبوری حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات تھے وہ بھی وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، کیونکہ ہماری حکومت نے ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان کے ساتھ بات کی کہ بھائی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آئے روز ہم شہادتیں اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے. لیکن اس کے اوپر وہ بات نہیں بنی. اس کے اوپر ترکیہ اور قطر کی جو سالسی تھی اس میں بات ہوئی. ابھی بھی ترکی اس پہ کام کر رہا ہے، دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. دوسرے جو 7 جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ایران ہیں، دوسرے ممالک کے وہاں پہ جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہوگی. ظاہر ہے یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہے یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو انٹرنل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں، ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق کی حکومت اس سیریس مسئلے میں جو آئے روز شہادتیں اٹھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک یہ سیاسی حکومت ہے نا، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وفاق میں حکومت ہے، یہ جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اس کا حل ہمیں نہیں بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے. صرف اطلاع دینا وہ تو ہم بھی دیکھ رہے، آپ بھی دیکھ رہے، وہ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات بھی دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی دیتے ہیں، یہاں پہ وزیر اطلاعات بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ گفتن، شنیدن، خوردن، برخاستن سے بات
آگے بھی جائے گی یا صرف اور صرف ہم جو ہے نا وہ جو کل گزرا ہے اس کے اوپر کے لیے نہیں، آج جو آگے آنے والا دن ہے اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں حکومتوں کے حوالے سے حملہ ہو گیا ہمارا کیا ہے؟ اس پہ مذمتی بیان جاری کر دینا کہ حملہ ہو گیا، بڑا اندوناک تھا، افسوسناک تھا، اتنی شہادتیں ہو گئی، یا نماز جنازہ میں شریک ہو جانا، یا بعض دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ نماز جنازہ میں بھی توفیق نہیں ہوتی کہ شریک ہو جائیں، لیکن اب سوال مستقبل کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے جس طرح اربن سینٹرز میں، رورل سینٹرز میں، آپ کے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، کہیں بھی یہ سلیپر سیلز جو بلوچستان میں یہ سب یہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور یہ آئے دن ہر ایک دن بعد 24 سے 36 گھنٹے بعد کوئی بڑا دہشت گردی کا حملہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں ہماری انٹیلیجنس کو، صوبائی وفاق کو یہ سب کیا نیکٹا یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب عملی طور پہ یعنی ہمیں اس ببل سے باہر نکلنا ہوگا مئی والے، اور آگے کچھ عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا، کیا آپ سمجھتے ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ پولیس کو ایکوپ کیا جائے، لا انفورسمنٹ کو یعنی فوج کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس سے؟ دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستانی فوج کی روزانہ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے، اس میں پولیس کے فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہے، اس میں عام عوام کی شہادتیں ہو رہی ہے، اس میں مطلب کہ کوئی مکاتب فکر اگر آپ پچھلے 6 مہینے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی بھی، یا سال کو اٹھا کر، اس میں ہر مکاتب فکر کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے، شہادتیں اٹھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ایک، جس طرح آپ نے پہلے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنتی ہے، پھر 2021-22 میں اس کی ریوائز بنتی ہے، پہلے جتنے 21-22 نکاتے، اس کے بعد 2021-22 میں جو بنتا ہے اس کے 14 نکاتے، مجھے بتائیں کہ اس میں صوبائی حکومت اور وفاق کے ذمہ جو کام ہے، آرمی کا جو کام ہے، فوج کا جو کام ہے، وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا صوبائی حکومت اور وفاق کے ضمن میں اس نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہیں اس پہ عمل درآمد، یہ جو اتنے سال گزر گئے نیشنل ایکشن پلان جو پہلے والے بنے ہوئے، کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ تو نہیں ہوا۔ اب اس کے لیے کیا میکنزم بنانا ہے؟ صوبے اور وفاق میں بارہا یہ کہتا ہوں صفان، جب تک خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک نیریٹیو نہیں دیں گے، یہ سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، حکومتوں کی ریسپانسبلٹی ہے عوام کے جان و مال کی تحفظ کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑی کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں صرف پریس کانفرنس، ٹی وی ٹاک شوز میں یا جلسوں میں یا دوسرا جو ہے نا اس میں یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے جب تک بیٹھیں گے نہیں، جب تک ایک چیز متفقہ ایک چیز سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اس کشمکش میں ہوں گے کہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کا نیریٹیو سب کو پتا ہے، لیکن جو ہم ہے، ہمارا ایک کا کسی کا ایک نیریٹیو ہے، دوسرے کا دوسرا نیریٹیو ہے، ایک کہتا ہے مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ مذاکرات ایک طرف مار رہے ہیں اور مذاکرات کے لیے ہم بات کریں، مطلب کہ یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی صفان خان، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی یعنی یہ سوچ کر اس پہ وضاحت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جب تک ہماری حکومتیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی، کام ان کا ہے۔ یہ ایک سوال، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو گورننس گیپ ہے بہت بڑا، جس کو وہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک وائڈ سا تھا، نہ صوبائی اور نہ وفاقی سطح پہ پورا ہو سکا، اور دوسری بات میرے خیال ہے یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے اپنے جو سیاسی مفادات ہیں، وہ کوئی پارٹی اپنے لیڈر کو رہا کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو کوئی ملاقات کے لیے دھرنا دے رہی ہے، تو کوئی جو ہے اپنے لیڈر کے کیسز ختم کرانے کے لیے لگے، مطلب وہ سب اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، کسی آئینی ترمیم کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے تو یہ سب ایک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے لیے 4-5 لوگ بھی ایک ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ایسی بات ہے نا جونسی صاحب؟ دیکھیں صفان، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ جب یہ سینٹ کا الیکشن ابھی خیبر پختونخوا میں ہو رہا تھا، آپ نے خود دیکھا، کور بھی کیا، سینٹ کے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی سارے سیم پیج پہ آئے نہیں، 11 سیٹوں کے لیے سب اکٹھے نہیں ہوئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 6 آپ کے 5 ہمارے، اور سب نے اپنے اپنا حصہ بقدر جثہ لے لیا۔ اس کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، ایک چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کی عوام جان و مال تحفظ جو کہ ان کی رسپانسبلٹی میں ہے، وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کے اوپر کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ابھی حالیہ بھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے نا، آپ کے سامنے ہوا ہے، اس پہ اتفاق نہیں کر لیا گیا تھا۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے، یہ تو سینٹ کے چند سیٹوں کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج ہم آئے روز
جو پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور تمام فورسز کے ہم شہادتیں اٹھا رہے، اس کے لیے متفقہ طور پر بیٹھنا، متفقہ بیانیہ دینے میں کیا مسئلہ درپیش ہے، یہ سوال ہے جو کہ پاکستانی عوام پوچھنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اس حوالے سے پروگرام کیا ہے۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں، جی ابھی آپ نے دیکھا یہ آئی ایم ایف کا جو رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آپ کے گورننس اور کرپشن کے اوپر اتنا بڑا 186 صفحات پہ آیا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جن جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ چیزیں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ عام پاکستانی کو بھی یہ چیزیں نظر ہو رہی ہے، آ رہی ہے کہ یہ چیزیں سارا کچھ ہو رہا ہے جو کرپشن اور گورننس کے مسئلے، کیا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں مینٹلی طور پر؟ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہاں باہر سے کبھی ورلڈ بینک کا رپورٹ آ جاتا ہے، کبھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جاتی ہے آپ کے گورننس اور آپ کے کرپشن کے حوالے سے، ابھی جو آئی ایم ایف ہے جو کہ باقاعدہ وہ آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم 25 پروگرام کر چکے، یہ واحد اور آخر یہ جو پروگرام ہے اس کے اوپر انہوں نے آپ کے اوپر یہ جو رپورٹ بھیجی ہے کرپشن اور گورننس کا 180 صفحات کو جو ہے نا پڑھے، اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا سنتا جا شرماتا جا، یہ صورتحال ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ اب کون ایڈریس کرے گا؟ جن کے خلاف یہ مسئلہ ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ تو خود اس میں شامل ہے۔ کیا شوگر ملے کس کی ہے؟ اگر شوگر ملے کی ذکر آتا ہے، شوگر ملے کس کی ہے؟ تو اس کے بعد واپس آتے ہیں، کیونکہ جو آپ جس گیپ کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں نا، اس سے ریاست کا نہ صرف مالی نقصان ہو رہا ہے بلکہ جانی نقصان بھی، یعنی دہشت گردی پر جو لیک آف ایکشن ہے اس کی وجہ سے جانیں بھی جا رہی ہیں، اور جو آئی ایم ایف کرپشن کی ڈائگنوسٹک رپورٹ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، یعنی انتظامی جو نااہلیاں ہیں یا جو پیچیدگیاں اس کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم مالی اور جانی نقصان آخر کب تک ہماری ریاست برداشت کر سکتی ہے ڈیو ٹو دس گورننس گیپ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ واپس آ کے سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو اور بھی دکھائیں گے جو آج اسٹیٹمنٹس آئی تھی لیڈرز کی۔ آفٹر بریک میسج رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ کچھ اہم سوالات، اہم حقائق عطا طاہر صاحب کی پہلے آپ کو پریس ٹاک سناتے ہیں جو آج انہوں نے اہم بات کی ہے، اور جو لنک انہوں نے جوڑا ہے، جس طرح سے انہوں نے انویسٹیگیشن سامنے ریویل کیا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے کچہری حملے کے بعد، وہ کس طرح ان کا آپس میں تعلق تھا، پاکستان افغانستان، یعنی کس طرح یہ دہشت گرد نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا۔ کچھ تفصیلات ہیں، ذرا سنیں کیا کہا ان کی طرف سے۔ اس حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان اس کے گرفتار کیے بڑی مہارت کے ساتھ۔ یہ انٹیلیجنس بیورو کا اور سی ٹی ڈی کا ایک مشترکہ آپریشن تھا۔ میں اگر آپ کو ان کی تصویریں دکھا سکوں چاروں کی، سب سے پہلے ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر، یہ 4 لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور سی ٹی ڈی نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیے۔ اب اس میں جو ہینڈلر ہے ساجد اللہ شینا، یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی۔ یہ ساجد اللہ شینا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی، اور اس نے افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کی، اور یہ 2023 میں یہ ملا داد اللہ نامی آدمی سے، اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، وہ فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے، جو باجوڑ کا رہنے والا ہے، مگر داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔
اچھا، یہ انہوں نے بتایا کہ پورا کس طرح آپس میں کنیکٹڈ تھے اور یہ افغانستان اور پھر پاکستان سے کس طرح یہ آپریٹ ہو رہا تھا یہ نیٹ ورک. لیکن سوال یہی ہے کہ ایسے اور کتنے نیٹ ورکس ہیں جو ڈورمنٹ تھے لیکن کیونکہ ریسٹ کشیدگی ہوئی ہے تو وہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ پاکستان میں اربن سینٹرز کو یا کہیں پر بھی کسی شہر کو کسی وقت بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ ایک تھریٹ ہے، ایک تھریٹ اسسمنٹ ہے جس پہ پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے. دوسرا جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں حملہ ہوا، اس حملے کے بارے میں جو آئی جی خیر پختونخوا ہیں ذوالفقار حمید صاحب، انہوں نے جو گفتگو کری ہے، ذرا وہ جو گرفتار ہوئے افراد وہ کون ہیں، کیا تفصیلات بتائیے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. لیٹس سی دس. بلکہ ہمارا انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر، انسیڈنٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 3 لوگ آئے تھے اس میں، ان کے اوپر جو بڑی تیزی سے ایف سی نے اور پولیس نے اور سی سی پی او بیٹھے ہیں بڑا اچھا رسپونڈ کیا اور امیڈیٹلی اس کو نیوٹرلائز کر دیا. انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے. تینوں کی جو تھی فوٹوگرافس وہ ہم نے، کیونکہ ساری سی سی فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی. اس وقت بھی ہماری ٹیم اس کے پروسیس میں ہے. ان کی فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں، فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے. جو فورینسک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی. جو ڈی ڈی نے جو سارے ایکسپلوسیوز اور یہ چیزیں لی تھی ان کا بھی سارا انالیسز، اور جو پچھلے انسیڈنٹس کے ساتھ اگر کوئی میچنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈر پروسیس ہے. اور اب ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں. تو اس کے اوپر کافی پروگریس ہو رہی ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ ہم بڑی جلدی اس میں کسی نہ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. اچھا، یہ اجمعی صاحب، یہ اب آپ کی طرف ہی اس بات کو لے کر آتے ہوئے کہ مستقبل میں بات ہو رہی تھی، گورننس گیپ کا ذکر ہوا، آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دیا، تو یہ جو لیک آف ایکشن ہے، یہ جو گورننس گیپ ہے، یہ جو وائڈ ہے، ریاست کب تک اس کو ہم کہیں کہ ہم کب تک مملکت اس کی متحمل ہو سکتی ہے، اس ناقص کارکردگی کی، اس نااہل جو اس وقت گورننس کی، کب تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں صفان، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی کا خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو کسی کا پنجاب میں، تو کسی کا سندھ میں ہے، تو کسی جماعت کے پاس وفاق میں حکومت ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے جو سیریس ایشوز بنے ہوئے ہیں جو اس قسم کے ہیں کہ جس میں گورننس اور اس کا پرابلم آپ کے سامنے ہے، یہ جو بھی رپورٹ کا جو ہم نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے، اور پھر دہشت گردی کے جو یہ واقعات آئے روز بڑھ رہے، اس حوالے سے میں ہمیشہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ جو نیشنل ایکشن پلان پہلے والے بنے اس پہ تو عمل درآمد ہوا نہیں ہے نا جی. اب ہمیں ایک 10 سالہ یا 15 سالہ کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا، اور اس میں دہشت گردی، کرپشن اور ساتھ گورننس کے مسئلوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی رات خیر سے گزرے کل اللہ مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پاک نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے، شعور دیا ہوا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا یہ آئے روز یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ ہم نے اس حوالے سے اب جو کام حکومتوں کی ہے، اگر اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہا ہوں، چلے پاکستان کے کیا اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. جب تک آپ کے گورننس، کرپشن کے اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عرفان خان کے یہاں پہ لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی اوریجنل ریسپانسبلٹی کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کس چیز سے، عوام کے ٹیکس پیئر منی سے، کیا صرف گاڑیوں میں جھنڈے لگانا یا مراحت لینا یا اپنی تنخواہوں کو؟ آپ نے دیکھا پارلیمنٹرین کی تنخواہ، آپ نے دیکھا پارلیمنٹرین کی تنخواہوں کی باری آئی، آپ ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اس جنگ کے دوران وفاقی وزراء اور ایم این ایس، ایم پی ایس کے، ایم این ایس سینیٹرز کی تنخواہ کو بڑھایا گیا. اب آپ کی تنخواہ اس سے بھی بڑھاؤ، لیکن کیا اس ملک یہ متحمل ہو سکتا ہے آپ کے ان چیزوں کا؟ اب ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مراعات لے رہے ہو، آپ اس ملک کے سیاست و فیض کے مالک ہیں، شوگر میلز بھی آپ کے ہیں، کوئی کاروبار اٹھا لے، اسی ایلیٹ جو اشرافیہ ہے انہی کا ہے، اور وہ آپ کے حکومتوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کس رنگ میں بیٹھا ہے، کوئی کس جماعت سے بیٹھا ہے، لیکن وہی لوگ ہیں نا جی. اب ان سے کون پوچھے گا؟ نہیں ان کے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اگلا لائحہ لگتا ہے نا صاحب
کہ یہی میں نے سبھی آپ سے ہم یعنی ریاست کب تک متعامل ہو سکتی ہے، اور یہ نااہلیاں جو ہیں یہ آپ کہیں تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ ہمیں کسی کے پاس کوئی فائنانس کی ٹیم نہیں ہے کہ جو وزارت خزانہ کے معاملات کو یا امور کو دیکھ سکے. ایک کے پاس اسد عمر صاحب تھے، وہ 2 مہینے 3 مہینے انہوں نے نکال دیے. دوسرے کے پاس اسحاق ڈار صاحب تھے، وہ اب دیکھیں آپ اورنگزیب صاحب کہاں سے آ گئے، ہی واز ناٹ ان دا بکس، وہ نہیں تھے نون لیگ کی ٹیم میں. پیپلز پارٹی کے پاس یعنی یہ ان کے پاس تو اپنے جو مملکت ہے یعنی جو مین امور ہوتا ہے خزانہ کا وہ چلانے والے بندے نہیں ہیں جماعتوں کے پاس. تو یہ کیسے ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ آگے جو ریاستی آپ 10-15 سال کا نیشنل ایکشن پلان بات کر رہے ہیں یہ کیسے چلائیں گے؟ یہ جماعتیں چلا سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو میں دیکھیں سفان، آپ مجھے یہ بتائیں ابھی جو 27 امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں ایک شک شامل کیا گیا تھا کہ جو ڈیول نیشنل جو سرکاری افسران ہیں یا جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے حوالے سے جب وہ اس میں امینڈمنٹ کی بات آ گئی، سب سے پہلے اس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی اور اس کو اس سے نکال دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی ملک میں کیا کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ سرکاری ملازم ہے چاہے وہ جس لیول کا ہے، اگر اس کے پاس کینیڈا، پرتگال یا آسٹریلیا یا یو کے یا کسی بھی ملک کے وہاں پہ اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوگی اور یہاں پہ وہ ہمارا باس بن کر کام کر رہا ہوگا یا یہاں پہ جو ہے نا سرکاری اہلکار ہوگا، مجھے بتائے یار یہ کہاں پہ جائز ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آوے کا آوا جو ہے نا یہ مسئلہ خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک یہ 3-4 چیزوں کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ہاؤس کو آرڈر نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کو ٹیکل کرنے سے پہلے آپ کو گورننس کو ٹیکل کرنا پڑے گا، اور گورننس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کس طرف دیکھیں؟ پھر کون گورننس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریفربش کرے گا؟ کون صوبے وفاق کو کہے گا جی ہاں جی ایک لائن پر آ جاؤ؟ یعنی یہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہ ایک ہی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا مقتدر حلقے کرے تو وہ کریں گے، ریاست کرے گی، اس کا جب صبر جواب دے جائے گا جی اب بہت ہو گیا آپ کریں، یہ وہ بولیں گے تو ہوگا کیا؟ کیسے ہوگا یہ لوگ ڈیلیور کریں گے کسی کے کہنے پہ؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ سفان خان دیکھے دہشت گردی کا سامنا تو کر رہے ہیں نا ہمارے فورسز، وہ تو آئے روز شہادتیں بھی اٹھا رہے، دو مار بھی رہے نا، دوسروں کو بھی مار رہے. یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پچھلے کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ چیز رک کر یہ کام شروع کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے والی ہے، اور اس کے اوپر جب تک پھر گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ یہ فلانا صوبے فلانے کی حکومت، فلانے صوبے میں فلانے کی حکومت، فلانا مرکز فلانے کے پاس، اور جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جائے، جب ایشوز کی بات آ جائے، دہشت گردی کی بات آ جائے، یہاں پہ کرپشن اور یہاں پہ گورننس کی بات آئے، اس کے لیے جب یہ صاحبان اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اس کو ٹھیک کرنے کی ول نہ ہو، تو کیا مجھے بتائے کون ٹھیک کرے گا؟ ڈیفینیٹلی لوگ اس طرف پھر دیکھیں گے، پاکستان کی عوام جو ٹھیک پھر کر سکتے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، حکومتیں کر نہیں رہی تو کون کرے گا؟ ٹرو. ریلیونٹ کویشچنز ہے صاحب، میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. بریک کی طرف بڑھوں گا، اس کا سمرائز کرنے آئیں گے پروگرام کو. اہم ترین سوالات اٹھائے بے کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور اہم ترین حقائق سوالات، دہشت گردی کے حالیہ واقعات، اس لہر کے پیچھے محرکات اور عوامل کو کیا بے نقاب. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک، ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.